دوستو رؤف کلاسرا اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ جنرل مشرف کو ڈسمس کرنے کا مشورہ آپ کو کس نے دیا تھا، تو اس پر نواز شریف نے ایک کہانی سنائی۔ ایک دن نواز شریف کے کانوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ جس آرمی چیف کو انہوں نے امریکہ جا کر بیل آؤٹ کیا تھا اور بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے روکا تھا، آج وہی ان پر یہ الزام دھر رہے تھے کہ یہ سارا کیا دھرا نواز شریف کا تھا۔ فوجیوں نے نجی اور سرکاری تقریبات میں نواز شریف کے خلاف سرگوشیاں کرنی شروع کر دی تھیں۔ نواز شریف کے بارے میں یہ بات فوج میں کہی جانے لگی کہ اگر نواز شریف بھارت کے ساتھ سیز فائر کرنے کے لیے امریکہ نہ جاتے تو پاکستانی فوج محض کارگل فتح کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیتی۔ دوستو جب نواز شریف کے کانوں تک یہ باتیں پہنچی تو جہاں وہ حیران ہوئے وہیں انہیں غصہ بھی آیا۔ وہ فوری طور پر چوکنا ہو گئے، کیونکہ یہ اور کوئی نہیں جنرل مشرف ہی تھے جنہوں نے نواز شریف سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ امریکہ کی مدد سے بھارتی فوجیوں کو کارگل کے بعد پاکستان پر مزید حملے کرنے سے روکیں۔ اور اب اچانک نواز شریف کے انٹیلیجنس ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ فوجی حلقے یہ ساری ذمہ داری ان پر ڈال رہے تھے، خصوصاً جب نواز شریف کو اس بات کا علم تھا کہ کارگل آپریشن میں پاکستان آرمی کو اپنی تاریخ کے انتہائی خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ پاکستانی فوج کارگل کی پہاڑیوں پر ٹریپ ہو چکے تھے، ان کے پاس اسلحہ تو چھوڑیں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ بھارتی فوجیوں نے پاکستانی فوجیوں کی پوزیشن پر ایک ایک انچ پر گولے برسائے تھے۔ بھارتی گولہ باری سے تمام مواصلاتی رابطے تباہ ہو گئے تھے۔ اتنی شدید گولہ باری کی وجہ سے خصوصاً جب ہمارے فوجیوں کو پاکستان آرمی کی سپورٹ بھی حاصل نہیں تھی، پہاڑیوں پر گھاس اور برف کھا کر زندہ تھے۔ بھارتیوں نے اتنی خوفناک گولہ باری کی تھی کہ پاکستان آرمی کو بعد میں اپنے ایسے فوجیوں کی لاشیں بھی ملی تھیں جن کے سر غائب تھے۔ نواز شریف کو بتایا گیا تھا کہ کارگل وار کے آخری دنوں میں تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ یہ ون سائیڈڈ افیئر ہو گیا تھا، کیونکہ بھارتی فوج پاکستانی فوجیوں کو بغیر کسی مزاحمت کے چن چن کر مار رہے تھے۔ صورتحال اتنی بگڑ گئی تھی کہ نواز شریف کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر بھارت کو سیز فائر پر راضی نہ کیا گیا تو شمالی علاقے پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ نواز شریف نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً 3000 پاکستانی فوجی کارگل کی پہاڑیوں پر ٹریک ہو کر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ دوستو جب نواز شریف کو یہ ساری باتیں بتائیں گی اور یہ باتیں انہیں گورنر ہاؤس لاہور میں اس وقت کے ایئر چیف نیول چیف کی موجودگی میں جنرل پرویز مشرف نے بتائی تھی تو انہوں نے پاکستانی فوج کی عزت کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ گورنر ہاؤس میں وہ خوفناک بریفنگ سن کر نواز شریف نے سوچا کہ اگر بھارتی فوجیوں کو نہ روکا گیا تو پاکستانی آرمی کی عزت پر اتنا بڑا دھبا لگے گا کہ آنے والے سالوں میں وہ اتنی آسانی سے نہیں دھویا جا سکے گا۔ یہی سوچ کر اپنے ملک کی فوج کی عزت بچانے کے لیے نواز شریف نے فوری طور پر امریکہ جا کر بل کلنٹن کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ جب نواز شریف یہ فیصلہ کر رہے تھے تو چودھری نثار علی خان اور اس وقت کے پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف نے انہیں امریکہ جانے سے روکا اور کہا کہ وہ پاکستان آرمی کی قیادت کو اپنی کی بھگتنے دیں۔ اگر آج انہوں نے اپنے سیاسی لیڈروں کی منشا کے بغیر کارگل پر جنگ شروع کی تھی تو پھر ان فوجی لیڈروں کو آج بھارتی فوجیوں کا سامنا کرنے دیں۔ کارگل کی پہاڑیوں پر یہ ایڈونچر سیاسی حکومت کے کہنے پر شروع نہیں کیا گیا تھا۔ دوستو نواز شریف نے یہ کہہ کر چودھری نثار اور شہباز شریف کی بات نہیں سنی کہ مسئلہ پاکستان آرمی کے ان جرنیلوں کا نہیں تھا جنہوں نے کارگل کی پہاڑیوں پر یہ سارا کھیل کھیلا تھا، جس میں اب تک 3000 پاکستانی فوجی بے گور و کفن مارے گئے تھے۔ یہ دراصل اس ملک کی فوج کی عزت اور انا کا مسئلہ تھا جسے اس وقت بچانا ضروری تھا۔ یوں اپنی فوج کی عزت بچانے کے نام پر نواز شریف نے فوری طور پر 4 جولائی 1999 کو امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جنرل مشرف انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد جو کچھ 4 جولائی کو امریکہ میں ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ واجپئی کو بڑی مشکل سے بل کلنٹن نے سیز فائر پر راضی کیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں جب نواز شریف کو یہ اطلاعات ملنا شروع ہوئیں کہ جنرل مشرف اور ان کے جرنیل اپنی سرکاری اور نجی محفلوں میں کارگل جنگ کا ذمہ دار انہیں ٹھہرا رہے تھے اور یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ اگر وہ امریکہ جا کر سیز فائر نہ کراتے تو شاید ہماری فوج بھارتی کشمیر پر قبضہ کر لیتی، تو انہیں شدید غصہ آیا۔ نواز شریف اب مزید وردی والوں کی دھوکہ بازی اور چالوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بغیر نتائج کی پرواہ کیے جنرل مشرف کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جنرل مشرف نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ دوستو میں نے نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ پھر بھی انہوں نے جنرل مشرف کو ڈسمس کرنے سے پہلے اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود اپنے بھائی شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان سے مشورہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تو نواز شریف نے میری طرف دیکھ کر بڑے پختہ لہجے میں کہا کہ جناب اس وقت شہباز یا نثار سے مشورہ کرنے کا وقت گزر گیا تھا، اب کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا تھا، اور انہوں نے وہ کچھ کیا جو ان کے خیال میں اس وقت کرنا چاہیے تھا۔
ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر انہوں نے شہباز اور نثار سے بات کی تو شاید وہ انہیں روکنے کی کوشش کریں، اور اس دفعہ انہوں نے رکنا نہیں تھا کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔